پہلگام میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس میں 26 بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان اس واقعے پہ افسوس کا اظہار بھی کرتا ہے، اس کی مذمت بھی کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس کا، تو انڈیا کی طرف سے کوئی اس پہ افسوس کا اظہار تک نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر انڈیا وہ اس کو جواز بنا کے، جو کہ کوئی ثبوت نہیں ہے انڈیا کے پاس، وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، اس سے مانگا بھی گیا لیکن اس سے ثبوت نہیں دیا، لیکن اس نے کہا کہ بس چونکہ ہم نے طے کر لیا کہ یہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا ہے، اس لیے ہم نے پاکستان کو کارروائی کرنی ہے۔ جی۔ اور پھر ادھر جو کل انہوں نے ہمارے بے گناہ شہریوں کو، عجیب بات ہے کہ ان کی تعداد بھی 26 ہے ابھی تک جو ہمارے یہاں شہید ہوئے ہیں، اور اس میں بچے، خواتین، مطلب یہ لوگ شامل ہیں۔ اور مجھے ایک چیز کی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ انڈیا میں ان شہادتوں پہ جشن منایا جا رہا ہے، تو بالکل ایسی جیسے اسرائیل آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں کرتا ہے، اس میں غزہ میں کرتا ہے، یا فلسطینیوں کو شہید کرتا ہے، تو وہ جیسے خوشی مناتے ہیں، بالکل اسی طرح انڈینز بھی ان شہادتوں کی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس لیول پہ پاکستان نے ابھی تک جوابی کارروائی نہیں کی، اور جو کیا اپنے ڈیفنس میں کیا، اور وہ اتنا بڑا نقصان انڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ہم نے اپنا دفاع کرتے ہوئے 5 تو ان کے طیارے گرا دیے، ڈرون گرا دیے، اور وہ کسی شہری تنصیبات کو نشانہ، کہیں شہری اس کی زد میں نہیں آیا، کیونکہ ہم صرف جوابی کارروائی کر رہے تھے، اور اپنی حفاظت پہ جوابی کارروائی نہیں کر رہے تھے، صرف اپنے ڈیفنس میں ہم کر رہے تھے، دفاع کر رہے تھے، اور اس دوران ہی ہوا۔ اور آپ نے ابھی پرائم منسٹر صاحب سے سنا، اس سے پہلے میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی سن رہا تھا کہ ہم ان کے 10 سے 15 طیارے گرا سکتے تھے، اور لیکن ہم نے تحمل سے کام لیا، کیونکہ یہ کہا یہ گیا تھا کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور انڈیا کے ایگریشن کو روکنا ہے۔ اچھا خان صاحب، جی، پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح زبانی جمع خرچ نہیں کرتا، بلکہ ثبوت دیتا ہے، ناقابل تردید شواہد دیا جاتے ہیں، لیکن انڈیا آپ کے سامنے حالات ہیں، وہ بے تکی باتیں کرتا ہے، اور انڈیا کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی فضائیہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے، لیکن ایک ہی حماقت انڈیا بار 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 کرتا ہے۔ اس کی ریزن ہے نا، دیکھیں انڈیا یہ وہ ایک اس کو یہ غرور ہے کہ جی بہت بڑا ملک ہے، ہماری اکانومی بہت بڑی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب ہوا تھا 2019 میں، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے۔ اب رافیل طیارے 3 گرا لیے وہ آ کے۔ اب دیکھیں نا فرق کیا پڑا ہے، وہ جن چین کی مدد سے جو ہم نے استعمال کیے، اور وہاں اسٹاک مارکیٹ میں وہ کہاں چلے گئی ان کے شیئرز، اور رافیل کے برباد ہوئے پڑے ہیں شیئرز۔ تو یہ فرق ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک جدید ہتھیار ہے بڑا، یا آپ نے طیارہ ایک جدید لے لیا۔ حضور، اس کو چلانے کے لیے لوگوں کی مہارت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان طیاروں کی مہارت اتنا اہم رول پلے نہیں کرتی اس میں۔ اچھا ایاز خان صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بار بار کہا، آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ہم نے آزادانہ تحقیقات کا کہا، لیکن انڈیا نے اس جانب ہماری کوئی بھی بات نہیں سنی، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے جو دوست ممالک ہیں چاہے آپ ان کو شامل کر لیں، تو کیا انڈیا کو اپنے دوست ممالک پر بھی اعتبار نہیں؟ نہیں، انڈیا کو خود پہ اعتبار نہیں ہے، دوست ممالک تو بہت بعد میں آئیں گے نا۔ دیکھیں جب پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے، جب پوری دال ہی کالی ہو تو اس کے بعد وہ آزادانہ تحقیقات کی آپ کی آفر کیوں قبول کرے گا انڈیا؟ جبکہ اس سے کہا بھی گیا، دوست ممالک نے بھی کہا، اس کے بعد جو سلامتی کاؤنسل میں ہوا، سلامتی کاؤنسل نے سب یہی یونانیمسلی کہا تھا نا کہ وار نہیں ہونی چاہیے، کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ انڈیا نے اگر ثبوت پیش کر دیے ہوتے تو اب یقین کریں کہ کوئی ایک ملک ضرور ویٹو کرتا، رشیا یا امریکہ میں سے کوئی ویٹو کر دیتا کہ جی وہ انڈیا کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ پاکستان نے کیا ہے۔ چونکہ ثبوت نہیں تھے تو اب ان کے آپ دیکھ رہی ہیں اس دن سے ان کے میڈیا نے اٹھانا شروع کیا تھا، ایک وار ہسٹیریا پیدا کرنا شروع کیا تھا انڈیا میں۔ تو اس کے لیے، اور پھر ظاہر ہے نریندر مودی صاحب کا سٹائل ہی ہے وہ سیاست کا، وہ تو پاکستان اور مسلمان دشمنی پہ ہی ووٹ لے کے آتے ہیں، اور وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں بار بار۔ اس دفعہ بھی انہوں نے وہی کیا، ثبوت تھے نہیں
لیکن چونکہ ثبوت نہیں تھے تو لہٰذا ہم نے چونکہ کارروائی تو کرنی ہے، اور ہم نے ماحول بنا دیا ہوا پورے ملک میں کہ جی جنگ ہونی چاہیے، اور بس وہ اس مقصد میں اپنے کامیاب رہے ہیں مودی صاحب۔ تو کیا خان صاحب بھارت میں عقل مند سمجھدار لوگوں کا اتنا فقدان ہے کہ مودی حکومت جب جو کرتی ہے اندھا دھند اعتبار کر لیا جاتا ہے، وہاں کیا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی، بنیادی طور پہ وہ گروہ یا وہ سوچ یا وہ بیانیہ جو ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے معاشروں میں، ظاہر ہے اس کی زیادہ مانی جاتی ہے، اور اس وقت یہ انتہا پسند ہندوتوا کا وہ جو بیانیہ ہے، جو سوچ ہے، وہ ڈومیننٹ ہے اس وقت انڈین معاشرے میں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں آپ آوازیں سن رہی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، دانشمند لوگ بھی ہیں، جو بات مودی کو پہلے بھی سمجھا رہے تھے کہ یہ نہ کرنا، اب بھی سمجھا رہے ہیں، وہ انڈیا کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ پاکستان نے اگر کیا ہوتا تو یقیناً پورے انڈیا سے ایک ہی آواز آتی، لیکن ان کو جب ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے رزلٹ تو یہی ہونا تھا نا۔